بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ایسے ہے کہ پیوٹن کے لیے اٹس اے ون ون سچویشن. اس لیے ون ون سچویشن ہے کہ الاسکا سمٹ پہ ایک تو جس طریقے سے اس کو انوائٹ ملا پیوٹن کو، اینڈ سیکنڈلی پیوٹن نے وہاں پہ جا کے جس طریقے سے اپنی ملک کا کیس پلیڈ کیا، اس میں ٹرمپ جو ہے ان کا بھی رویہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا جناب کہ جو رشیا ہے وہ ایک بڑا ملک ہے، اور وہ زیلنسکی کو بتا رہے تھے کہ جناب رشیا ایک بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. ناؤ دا ایشو از کہ جناب جتنے جگہ یا جتنا ایریا یا جتنے شہر یا جو اس وقت رشیا کے قبضے میں ہیں، کیا ان کو وہ چھوڑے گا؟ میرا نہیں خیال وہ ان کو چھوڑے گا. اور سیکنڈلی جہاں سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا وہ بات یہ تھی کہ نیٹو کی فورسز جو ہے رشیا کو اپنے بارڈرز پہ آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یوکرین واز آل آؤٹ ٹو گو فار نیٹو. وہ نیٹو میں شامل ہونے جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیٹو کی فورسز رشیا کے بارڈر پہ آ جاتی تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا. وہاں سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا. اور اب اگر کہا جائے کہ جناب رشیا کچھ شہر یا جن علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا وہ واپس کر دے گا، مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو اٹس اے ون ون سچویشن فار پیوٹن. آگے میں تھوڑا سا لے کے چلوں گا اس سچویشن کو، اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن انوائرمنٹس ضرور چینج ہوتی ہیں، لیکن ہر اسٹیٹ کا، ہر ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں. اسٹیٹ اس کو پرائرٹی دیتی ہے، ہر ملک اس کو پرائرٹی دیتی ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وہ انگیجمنٹ پہ زیادہ فوکس کیے ہوئے ہے، اور جو سول سپر پاور کا رول تھا وہ چاہتے ہیں جناب ڈیموکریٹس کی جناب اس پہ فوکس کیا جائے. اب وہ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں ہم تو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ کی سوچ یا ان کا جو ٹینیور اگر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن ہوگی. یہ کیسے چلیں گے سلسلہ؟ انڈیا جو ہے وہ میرے سے وینچر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. اور نومبر کے الیکشن سے پہلے بہار کے الیکشن ختم ہو جائیں گے تقریباً، تو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کیا انڈیا کوئی پھر دوبارہ یہاں پہ غلطی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ اور ضمیر اکرم صاحب جو سفیر رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے الاسکا سمٹ کے بعد؟ ٹرمپ کا کوئی سٹینس چینج ہو گیا یا وہ پیوٹن کنونس کر پائے ان کو، ٹرمپ کو، اور وہ اپنا سٹینس چینج کر رہے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اوور دیئر جی؟ میرے خیال ہے پیوٹن جو میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتے تھے اس سمٹ سے وہ انہوں نے کیا ہے. آپٹکس بہت اچھے تھے، ڈپلومیٹک آئسولیشن ان کی ختم ہوئی، اپنی شرائط پہ اندر گئے تھے. انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا زیلنسکی اس میں نہیں بیٹھیں گے اس پرٹیکولر سمٹ میں، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سیز فائر کی طرف وہ نہیں جائیں گے. تو اب ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر نہیں ہوگا جی، ہم پیس اگریمنٹ کی طرف جائیں گے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو مزید سینکشنز کا خطرہ تھا رشیا کے اوپر امریکہ کی طرف سے، وہاں پہ بھی میرے خیال ہے ابھی تعطل ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ یہ راؤنڈ، تو دس راؤنڈ ہیز گون ان دا فیور آف دا رشینز اینڈ پیوٹن. اور اپنے انٹرنلی بھی ڈومیسٹکلی بھی ان کو اس کا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ جو لوگ ان کے بہت نقاد تھے، بہت کرٹیکل تھے ان کی اس وار کے، انہوں نے ریزائن کیا تھا ان کی کیبنٹ سے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پیوٹن جو ہے وہ ون اپ ہیں. تو ان سم ویز دس راؤنڈ گوز ٹو پیوٹن. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے صورتحال کیسے بنتی ہے، بٹ میرا خیال ہے پیوٹن اپنی ہیلز ڈگ کریں گے. سب سے بڑی بات ہے لینڈ کنسیڈ کرنے کی. یوکرین جن علاقوں پر قبضہ ہے رشیا کا بشمول کرائمیا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو واپس مل جائیں. پیوٹن یہ چاہتے ہیں کہ جو علاقے ان کے پاس انہوں نے حاصل کیے ہیں اس جنگ میں وہ ان پر قابض رہیں، وہ واپس نہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا پوائنٹ آف کنٹیسٹیشن ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اس وقت زیلنسکی جو ہیں وہ ویک گراؤنڈ پہ ہیں، اور پیوٹن جو ہیں وہ پاورفل پوزیشن میں ہیں، اور دس از اے گفٹ ٹو ہم بائی ٹرمپ. اچھا ضمیر صاحب، ہاؤ ول دا یورپین یونین ٹیک دس تھنگ؟ اس کو کیسے لیں گے؟ کیونکہ یوکرین تو ایک بفر زون کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا،
اور ابھی یہ سچویشن بن رہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے کہ پیوٹن از لائک ان ون ون سچویشن ایز آف ناؤ. سو اگر ون ون سچویشن پیوٹن کی اس وقت ہے تو پھر یورپین یونین کا سٹینس اور پھر یہ جو ڈیفینڈ کرنے والی بات تھی کہ یوکرین کو ڈیفینڈ کرے گا پورا یورپین یونین, اور وہ پھر کہاں گیا سب کچھ؟ دیکھیے دس ٹائم اس وقت یورپین یونین اور خصوصاً نیٹو یہ جو بھی انکریج میں جو نتائج نکلے ہیں اس سے آبویسلی وہ خوش نہیں ہیں. ان کا موقف تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ بندی کی جائے اور جو روس نے یوکرین کی علاقوں پر قبضہ کیا ہے وہ واپس کیا جائے, اور جو یوکرین کا حق ہے اگر وہ چاہے نیٹو کو جوائن کرنے کے لیے تو وہ اس کا حق مانا جائے. تو یہ بہت کنفلکٹنگ پوزیشنز ہیں, اور مجھے کسی صورت میں پیوٹن ان کنڈیشنز کو نہیں مانے گا. سب سے پہلے تو کرائمیا کی بات ہے, وہ ادھر وہاں یوکرین کا جو حصہ ہے اس پر روس کی بلیک سی فلیٹ سیواسٹوپول پر ان کا نیول بیس ہے, اور پہلے روس اور یوکرین کے درمیان ایک سمجھوتا تھا جس کے تحت یوکرین نے روس کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ یہ بیسز استعمال کرے. پھر یہ جب سے یہ 2014 میں جب ان کے کشمکش شروع ہوئی یوکرین اور روس کی درمیان, تو اس وقت روس نے اس کرائمیا کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا. پھر 2022 میں جب جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد روس نے دونیٹسک کا جو علاقہ ہے ایسٹرن یوکرین میں, جس میں جہاں پر روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے, ان علاقوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور اس کے بارے میں بھی پرانے وقتوں کچھ سالوں پہلے منسک اگریمنٹ میں یوکرین نے یہ بات مان لی تھی کہ اس ایریا ڈونیٹسک کے ایریا میں جو روسی بولنے والوں کی اکثریت ہے انہیں آٹونومی دی جائے, اور کچھ عرصے تک یہ اگریمنٹ قائم رہا. لیکن پھر انہوں نے اس اگریمنٹ سے بھی اس کی بھی خلاف ورزی کرنے شروع کی. تو یہ ساری چیزیں ایک قسم سے ایڈ اپ ہو رہی ہیں, اور لاسٹ اسٹرا جو تھا روس کے لیے وہ یہ تھا کہ یوکرین کو نیٹو کا میں شامل کیا جائے, جس کی وجہ سے نیٹو وڈ بی آن دا بارڈرز آف دا رشین فیڈریشن. تو دیٹ از دیز یہ ہیں جو مشکلات جن کی وجہ سے ڈیل ہونا یا کوئی آؤٹ کم پازیٹیو آؤٹ کم نکلنا اتنی جلدی سے مجھے نہیں لگتا ہوگا. پروسیس ضرور شروع ہو گیا ہے, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا اس پہلے راؤنڈ میں جو الاسکا میں ہوا تھا اس میں پیوٹن کو ضرور کامیابی حاصل ہوئی ہے, اور سب سے بڑی اس کی کامیابی میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ اس کو ایک قسم سے ویسٹرن ورلڈ نے پھر اس کے ساتھ انگیج کرنا شروع کیا ہے, امریکہ نے. تو یہ بہت بڑا اس کے لیے ایشو تھا, اور پوٹن نے یہ حاصل کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کس حد تک یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کنونس کر سکتے ہیں, کس حد تک اس کو حامل کر سکتے ہیں کہ وہ جو رشین کنڈیشنز ہیں وہ مان لے. آئی تھنک ڈیل میں یوکرین پر تو آئی تھنک روس کی طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یوکرین میرا مطلب ہے کرائمیا کے بارے میں کوئی روس کی طرف سے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے رشینز. نیٹو کی شمولیت یوکرین کی نیٹو کی شمولیت پر بھی روس جو ہے وہ اس پر نہیں مانے گا. ہو سکتا ہے کہ ڈونیٹسک کے جو علاقہ جو ہے وہ جو انہوں نے آکوپائی کیا اس پر کچھ انڈرسٹینڈنگ نکل آئے. آئی تھنک یہ دس وڈ لک لائک فیوچر ڈیل. اچھا, سو ڈاکٹر صاحبہ ڈو یو ایگری ود دس, یہ ایسی ڈیل بن سکتی ہے, میچور ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم؟
اور ایز اے جو شروع ہوا تھا کانفلکٹ وہ تو یہی تھا نا کہ رشیا نیور وانٹڈ کہ جناب اس کے جناب بارڈرز پہ نیٹو فورسز بیٹھی ہوں. تو وہ تو ٹھیک ہے ساری باتیں, لیکن اب یہ جو ضمیر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں ان دا ڈیز ٹو کم, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اسی طرح ہو سکتی ہیں یا اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہوگا؟ میں اتنی ہوپ فل نہیں ہوں جتنی ضمیر صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ڈونیٹسک کا جو علاقہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. آج بھی خبریں ہیں اور بالکل اپوزٹ نیریٹو ہے. رشیا کہتا ہے ہم نے مزید علاقہ حاصل کر لیا ہے, اور یوکرین سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے ان کو ریپلس کیا ہے. جب اتنا کانفلکٹنگ نیریٹوز آ رہے ہوتے ہیں تو کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکلیشن زون میں ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں, آئی تھنک پیوٹن بہت سمارٹ پلیئر ہے. پیوٹن نے اپنی سپیچ میں سب سے جو بڑی بات کہی, جو پالش کی انہوں نے ٹرمپ کی ایگو کو, انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس وقت ٹرمپ پاور میں ہوتے, اپنی سیکنڈ ٹرم کو ان کی کنزیکٹو ہوئی ہوتی, تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی. تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں وہ امریکہ اور یورپ کے بیچ میں جو خلیج ہے اس کو مزید وائڈن کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا, یہ شرط تھی پیوٹن کی کہ الاسکا والے سمٹ میں زیلنسکی نہیں بیٹھ سکتے. اس سے پہلے بہت یورپ نے کوشش کی, آپ کو پتہ ہے, ہی وینٹ ٹو یو کے آلسو, ہی کلٹیویٹڈ ادر یورپین اسٹیٹس, فون پہ کانورسیشنز ہوئیں, لیکن ان کی وہ یہ شرط مانی گئی. اور اب جو یہ دوسری میٹنگ ہونے جا رہی ہے زیلنسکی اور ٹرمپ کی, آپ مجھے بتائیے کس کو وہ پہلی میٹنگز یاد نہیں ہے وائٹ ہاؤس کی, جس میں تمام ڈپلومیٹک نارمز کو برائے طاق رکھ کر ٹرمپ ایکچولی ہیوملیٹڈ زیلنسکی, جبکہ زیلنسکی فیس تھا یورپ کا, ان کے الائز کا. تو مجھے پروگریس مشکل لگتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, پیوٹن بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں. ہی پلیز آل اینگلز. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ابھی اس کی اشیر بھی نہیں کیا جو اسرائیل نے پیلسٹائن کے ساتھ کیا ہے. میں اگر وہ کرتا تو کیا ہوتا. تو ان سم ویز وہ ایک بٹوین دا لائنز تھریٹ کرتے ہیں یورپ کو کہ میں اس حد تک جا سکتا ہوں. اور جب یہ جنگ ہونے جا رہی تھی, سب کو ایک ہی سوال تھا کہ کیا رشیا اس جنگ کو سسٹین کر پائے گا. تو پیوٹن ہیڈ پلانڈ فار ایئرز کہ وہ فائنینشلی اس جنگ کو آگے لے کے چلے گا, اور وہ وہاں پہنچ گئے. جیسے ابھی امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے, سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا مسئلہ تھا نا جی. تو آج تو وہ انوائٹ پر وہاں گیا ہے اور ریڈ کارپٹ اس کو ٹریٹمنٹ ملا ہے. اور جو آف ریکارڈ خبریں وہ یہ بھی ہیں کہ ان کو کوئی سلوٹ پرائز بھی ملنا تھا. وہ جو بالڈ ایگل ہے یو ایس کی, وہ بھی شاید ان کو دی جانی تھی. تو اوور آل یو نو پیوٹن ہی از بیک ان دا گیم, اچھا, اینڈ آن ہز اون ٹرمز. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت پریشر میں ہوگا زیلنسکی, بالخصوص ویک آدمی ہے, ویک پریزیڈنٹ ہے, امریکہ کی طرف سے کمپرومائز کرنے کے لیے, تاکہ پیس اگریمنٹ کا, جنگ بندی بھی نہیں, پیس اگریمنٹ کی ٹرافی ٹرمپ کو مل جائے. اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جو اوور آل کنسٹرکٹ ہے وہ شاید تبدیل ہو رہا ہے. فرام ایکیوٹ کانفرنٹیشن اب وہ بڑھ رہے ہیں کنیکشنز کی طرف, وہ بڑھ رہے ہیں انگیجمنٹ کی طرف, دی امریکنز, بی اٹ چائنا, بی اٹ رشیا. اچھا, سو مطلب کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکنز ہیو چینج their strategy, so at the hill the strategy has been changed, right? I think global order میں چینج ہے. I should think so, yes. گلوبل آرڈر میں چینج آ رہا ہے. از دیر اے چینج ان دا تھنکنگ آف ہل جی ضمیر صاحب؟ میرا خیال ہے اس وقت بہت کچھ پری میچور ہوگا ٹو سے کہ امریکن پالیسی جو ہے وہ اس طرف بدل رہی ہے, انگیجمنٹ کی طرف. یہ کوئی شک نہیں ہے, نا آئی فلی اگری ود ڈاکٹر صاحبہ کہ ٹرمپ کی اپنے طرف سے جو اس کی کوشش ہے وہ یہ ہے, انگیجمنٹ اس نے بڑھائی ہے, اور اس نے ایک رول ثالثی کا بھی رول پلے کیا انڈیا پاکستان کے درمیان بھی,
چین کے طرف بھی اس نے جو اس کی جو مذاکرات ہوئی ہیں اس سے کچھ پازیٹیو آؤٹ کمز بھی ہیں، اور ابھی اس نے روس کی طرف اور یوکرین کی جنگ بندی کے لیے اور پروسیس شروع کیا ہے۔ مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ایک قسم کی ایک پرماننٹ ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، سی آئی اے ہے، اور دیز پاورفل آرگنائزیشنز، ان کے جو تھنکنگ ہے، ان کا جو گیم پلان ہے لانگ ٹرم، جو ان کے اپروچ ہے، اور پھر ڈیموکریٹس جو ہیں اپوزیشن میں، کانگریس میں، سینٹ میں، وہ ان اقدامات جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیے ہیں اس کی پوری طرح سے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو ان کے اپنے پرانے آئیڈیاز ہیں امریکن سپریمیسی کے بارے میں، اور چائنا کو کنفرنٹ کرنا، روس کو کنفرنٹ کرنا۔ تو یہ اس قسم کا چینج، اسٹریٹجک تھنکنگ میں جو چینج امریکہ میں آنے کے لیے مجھے لگتا ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو بی آن بورڈ۔ اگر وہ نہیں ہے آن بورڈ تو ٹرمپ کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ دیکھیں 4 سال کے لیے یہ ہی ول بی دا پریزیڈنٹ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سو آئی ہیو ٹو، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ذرا اس میں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر اور امریکہ کے جو حامی ہیں، الائز ہیں، وہ کس طرح سے اس اپروچ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو اونرشپ اس کی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پھر وہ جو ایک سول سپر پاور کا رول ہوتا ہے، اور جو ہم جیسے کہ اشارتاً بتا بھی رہے ہیں ضمیر صاحب، وہ رول جو ہوتا ہے سول سپر پاور کا، جو کہ امریکہ وہ رول پلے کرتا آیا ہے، اور ڈیموکریٹس بھی اس سوچ سے متفق ہیں اور اسی سوچ پہ ہیں، چلتے ہیں، آج بھی چلتے ہیں، لیکن دین اگین وہ رول پھر کہاں گیا؟ 4 سال کے لیے سسپینڈ ہو گیا وہ رول؟ نہیں، آئی وڈ ناٹ جمپ ٹو دیٹ کنکلوژن، اور میں 200% اگری کرتی ہوں ضمیر اکرم صاحب سے کہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے، وہ فارن پالیسی میں کنٹینیوٹی چاہتی ہے، اور فلسٹرڈ بھی ہے اس وقت ٹرمپ کے ایکشن سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ فرید زکریا کو دیکھیں تو اس نے یہ کہا کہ جو سب سے بڑی غلطی کی ہے ٹرمپ نے اپنی فارن پالیسی پریزیڈنسی میں، وہ ابینڈنمنٹ آف انڈیا ہے۔ لیکن ضمیر اکرم صاحب کے ساتھ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھے ایک کوئی پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے رانا صاحب، اور وہ پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ کیوں 6 مہینے میں بالخصوص ساؤتھ ایشیا میں انڈیا از آؤٹ اینڈ پاکستان از ان۔ تو اف آئی کنیکٹ دا ڈاٹس، تو جو اسٹیٹمنٹ ٹرمپ نے کہا وہ یہ کہ وی سی پاکستان ایز اے میڈیٹر اسٹیٹ، ثالث اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں ہم پاکستان کو۔ پھر انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں ایران کو۔ پھر انہوں نے ایک ٹیلی فونک کانورسیشن کی چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ، جہاں انہوں نے تائیوان پر ریسٹرینٹ کی بات کی، اور چائنیز نے بھی کہا کہ وی آر اے ویری ریسٹرینڈ اسٹیٹ، ہم بہت صابر ملک ہیں، ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو شفٹس نظر آ رہے ہیں، ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ فرام ایکیوٹ کانفرنٹیشن انگیجمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور اس انگیجمنٹ میں شاید پاکستان کا بھی کردار دیکھتی ہوں۔ ڈیپ اسٹیٹ کتنی آن بورڈ ہے دیٹ از یٹ ٹو بی سین، بٹ جو یونیپولر اسٹیٹس تھا یو ایس کا، وہ تو میرا خیال ہے وہاں پہ کنسنسس ہے کہ ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ میں، بلکہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اصطلاح میں جو اتنا عام فہم نہیں ہے، وہ ہے ملٹی پلیکسٹی۔ اب جو دنیا ہے وہ ملٹی پلیکسٹی والی دنیا ہے، جہاں جس کی ضرورت ہوگی اس سے دوستیاں بنیں گی، پٹنگ اٹ ویری سمپلی۔ تو یہ میرا تھرسٹ ہے، اینڈ اٹ پرابلی لارجلی آلسو کمز بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، بٹ دیٹ از ہاؤ آئی سی دا اسکیم آف تھنگس ٹو سارٹ آف انریول اور شیپ اپ۔ یہ میڈیشن کا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان، اور پاکستان جو میڈیٹر کے طور پہ یہاں پہ ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے، بیکاز وی نو ایران ویری ویل، اور ہم جانتے ہیں اس ریجن میں جتنے ملک اسی طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، بٹ دین اگین
جو انڈیا اپنے آپ کو سیل کرتا رہا، مارکیٹ کرتا رہا پچھلے کئی سالوں سے، اور ویسٹ کو اس سے اسپیشلی سیل کیا اور کہا اس نے جناب کہ میں اس ریجن میں میں ہی ایک ملک ہوں، میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہوں، اینڈ آئی کین لائک آئی کین گیو اے ٹف ٹائم ٹو چائنا آلسو. وہ تو سپرمیسی ختم ہو گئی، وہ ساری جو مارکیٹنگ کی تھی اس نے وہ تو ختم ہو گئی. لیکن آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو ڈچ کر دیا گیا ہے اور وہاں سے کوئی انویسٹمنٹس پول ہو جائیں گی، یا بالکل وہ دے ول بی لائک نو ویئر ان دس ریجن اور کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، ویسٹ ان کو پوچھے گا نہیں؟ ایسے ہی ہے ضمیر صاحب، یا ہم کچھ ذرا اوور تھنکنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت امریکہ کے لیے ہندوستان اسٹریٹیجکلی جیو پولیٹیکلی بڑا اہم ملک ہے، اور یہ جو ہم ابھی اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک ٹیمپرری فیز ہے. اچھا. اور کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ یہی ہے نا کہ وہ امریکہ ورلڈ عالمی سطح پر سول سپر پاور ہے، جیسے آپ نے فرمایا ان کا وہی آبجیکٹو ہے، وہ ایک بائی پارٹیسن آبجیکٹو ہے. جو دونوں طرف کی جو پارٹیز ہیں، ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، وہ یہی چاہتی ہیں کہ امریکہ کی یہ جو ایک پوزیشن ہے اس کو قائم رکھا جائے. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے باوجود کہ اس وقت چین کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت چل رہی ہے، کوئی صحیح اچھی ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، لیکن جو چین کا چیلنج ہے امریکہ کی گلوبل سپریمیسی کے خلاف، وہ تو برقرار ہے، اور اس کے لیے ہندوستان امریکہ کے لیے ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے، اور آئی تھنک وہ اس میں چینج نہیں آئے گا. اچھا. اور جو کچھ بھی ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، یہ اسینشلی مودی کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اس کی جو ایک ایروگنس اور ہیوبرس ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں جب ٹرمپ نے فار انسٹنس جب ٹرمپ نے کہا کہ جی میں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کروائی تھی، تو اپنے پرائم منسٹر مودی نے کہا کہ نہیں، یہ ٹرمپ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. اب اس قسم کی بات کرنا ٹو اے مین جس کا بہت ایگوٹسٹیکل ہے، وہ he has taken it in a wrong way. And wrong way کیا مطلب اس نے دیکھا کہ یہ اس نے توہین کی ہے مودی نے، تو بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. یہ ٹرمپ کے دماغ میں یہ ہے بات. اور جو امریکہ نے کوشش کی اور کی تھی، مطلب حقیقت بھی یہ ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کروائی ہے. اب یہ ہندوستان کی حکومت جو ہے اگر یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہے وہ دوسری بات. تو وہاں سے یہ بات شروع تھی، اور پھر دوسری چیز، اور یہ پھر ٹریڈ کے اوپر آ گئی، جو تجارت کے اوپر ان کے اوپر جو 25% انہوں نے وہ لگایا، ٹیرف لگائے، اور دھمکی دیے کہ اور 25% ہم لگائیں گے. اور جس طرح سے امریکہ کے ساتھ ہندوستان کی حکومت نے سلوک کیا ہے ایک قسم کی ایروگنس کے ساتھ، وہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ان کے درمیان یہ مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ میرے خیال سے یہ کوئی پرماننٹ مسئلے نہیں ہیں، ان کو حل کیا جائے گا اور حل ہو جائیں گے. اور ہندوستان کی جو اہمیت ہے امریکہ کے لیے ایز اے پراکسی اور ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، وہ پوزیشن تو رہے گی. اور ہمارے طرف سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ کسی چیز کی پرماننسی نہیں ہوتی ہے ان دس گیم انٹرنیشنل پالیٹکس میں. مستقل طریقے سے کوئی نہ آپ کے دوست ہے نہ دشمن ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں اسٹیٹس صرف کے. انٹرسٹ مستقل پرماننٹ ہوتے ہیں. تو اس کے انٹرسٹ، یہ ہمیں اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پہلے بھی ضمیر صاحب ایک مجھے ذکر کیا تھا مجھے، اور میرے سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جب یہ کانفلکٹ ہوا تھا 4 روز کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں امریکہ سے تو اس نے مودی نے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ان کو روکیں اور یہ کانفلکٹ ختم کروائیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ برطانیہ کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ممالک ایسے تھے جہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مودی نے جا کے کہ جی روکیں. فرانس یا کوئی اور ملک بھی تھے وہاں پہ بھی اس نے کوئی اپنے لوگ بھیجے تھے یا ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان کو روکیں؟ ان کے لوگ شاید نہ بھیجے ہوں، لیکن
टेलीफोन पर जरूर इनकी बातचीत हुई थी। मार्को रूबियो के साथ अमेरिका में हुई थी। अ, चीन के साथ भी इनकी बात हुई थी, विद फॉरेन मिनिस्टर यांग यी के साथ बात हुई थी। अच्छा। और ये बातचीत और ये जो भी कॉन्टैक्ट्स कर रहे थे, इसमें जयशंकर से ज्यादा, उनके फॉरेन मिनिस्टर से ज्यादा रोल अजीत डोवाल का है, जो इन लोगों से राब्ते में था। सऊदी अरेबिया के साथ भी ये राब्ते में थे, हालांकि वो अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान के साथ भी राब्ते में थे, ब्रिटानिया के अलावा। तो जो भी ममालिक जो हैं, जो कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो जाए और फर्दर एस्केलेशन ना हो, तो इसके रिस्पांस में हिंदुस्तान ने, इसके जवाब में हिंदुस्तान ने इन सब के साथ रब्ते किए हुए थे। तो कहना कि जी हमने खुद फैसला किया था कि हम जंग बंदी करेंगे, ये तो बात इन्होंने मदद ली थी जंग बंदी करवाने की, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए हैं, तो उस वक्त फिर इनको ख्याल आया कि ये और आगे बात ना बढ़े, और इस वजह से वो ये इस जंग बंदी को उन्होंने कबूल किया था। ठीक कह रहे हैं आप ज़मीर साहब। मेरी इतलात ये भी हैं कि इनकी जो पूरे भारत की, पूरे इंडिया की कोई 70% इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बंद हो गई थी। तो उसके लिए पाकिस्तान से भी मोदी हुकूमत ने रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी किसी हद तक जो है बहाल कर दें। और जी, इसके साइबर जी साइबर अटैक था हमारे तरफ से। साइबर अटैक से हमने उनके जी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डाउन कर दिया था। ये हकीकत है। अभी वो मानते नहीं है, वो जी दूसरी बात है। जी जी लेकिन जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक नया यहाँ पे सिनेरियो जो डेवलप हुआ है, क्योंकि हमने बड़ा अरसा यहाँ पे बहस की, अखबारात पे भी बहस चलती रही, लोगों में भी बहस चलती रही, और टीवी पे भी चलती रही, और कोहिबन सिगार वाली महफिलों में भी ये सारी चलती रहती थी बहस कि जनाब अगर हम अगर हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो चाइना नाराज़ हो जाएगा, और चाइना की तरफ जाएंगे तो जनाब अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। सो इस तरह की एक बहस चलती रही। बट फॉर द फर्स्ट टाइम क्लैरिटी है हमारी सोच में, और उसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा भी है उसके बारे में कि वी हैव क्लैरिटी। हम किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहे, हम दोनों कुव्वतों को, दोनों ममालिक को, चाइना और अमेरिका को साथ लेके चल रहे हैं। सो ये पहली दफ़ा क्लैरिटी है हमारी सोच में। सो ये सोच जो है, इससे वो पुरानी जो सोच थी उसका कोई अमल दखल मज़ीद या आइंदा आने वाले दिनों में तो दोबारा नहीं इसको ओवरकम कर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम एक दोस्ती को दूसरी दोस्ती पर कुर्बान नहीं करेंगे, या वन इज नॉट अबव द अदर। लेकिन ये बात जो ऑब्जर्वर्स थे और जो लिखते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, वो तो बहुत अरसे से ये बात कहते कि वी नीड टू बैलेंस बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन। बल्कि साथ साथ ये भी कहा जाता था पहले कि नीड टू बैलेंस बिटवीन रियाद एंड तेहरान। तो ये पॉलिसी सर्किट्स में तो ये बात हमेशा से थी। इस वक्त उन्होंने कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर इस बात को किया है, इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान के किया है। लेकिन मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूं कि ये शायद एक शिफ्ट है अमेरिकन थिंकिंग में। पाकिस्तान का ये स्टांस इस वक्त शायद अमेरिका को एक्सेप्टेबल हुआ है, और उसने हमारे साथ ये सब कुछ जानते हुए कि हम चाइना, वी आर थिक विद बीजिंग, उन्होंने हमारे साथ दोबारा ऑन अ लार्जर एम्बिट एंगेज किया है। लेकिन जो ज़मीर साहब ने बात की वो बिल्कुल विजह है कि ये जो आप इस वक्त पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट देख रहे हैं, या सो कॉल्ड विनिंग स्ट्रीक पर है पाकिस्तान, ये कितना सस्टेनेबल है, विल इट गो बियॉन्ड ट्रंप? ये बात शायद सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान इस हवाले से हमेशा ही कैटेगोरिकल रहा है। अब के आपको ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कद्र ज्यादा है? एक गुजारिश और करूं, देखिए जो उन्होंने इंडिया के ऊपर जब टैरिफ लगाए तो जो गुस्से का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका ने कि ये रशिया से तेल खरीदते हैं और बेचते हैं, और उससे वो वॉर को तक़वियत देते हैं, और ये हमारे इत्तेहादी हैं। रशिया से तेल चाइना भी खरीदता है, चाइना के ऊपर मजीद टैरिफ्स का कोई जिक्र नहीं है।
بلکہ ٹینٹیٹیو، میں لفظ ٹینٹیٹیو استعمال کر رہی ہوں، انگیجمنٹ کی طرف امریکہ بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کوشش ہونا چاہیے. یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کسی ٹیکٹونک شفٹ کا، لیکن چینج ہمیں ضرور نظر آتا ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بیجنگ کو ہم نے لوپ میں تو ڈیفینیٹلی لیا ہوگا جب ہم ڈی سی کی طرف جا رہے تھے، تو بیجنگ سے تو ہم نے بات تو کی ہوگی کیونکہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اور دیکھا جائے تو بہت سے چیزوں میں ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہے ہمیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اس میں مجھے جو اطلاعات ہیں، اف آئی ایم رانگ تو پلیز کریکٹ می، دونوں میں سے کوئی مجھے کریکٹ کر لے، کہ دے ہیو نو آبجیکشنز، بیجنگ ہیز نو آبجیکشنز کہ اگر ہم ڈی سی کی طرف جائیں اور اپنے روابط بڑھائیں. آئی تھنک بیجنگ اب آج سے نہیں، بیجنگ ہمیشہ، آئی ڈونٹ ایون تھنک اٹس اباؤٹ اے نوڈ. آئی تھنک بیجنگ ہیز آلویز بین ویری ایکسیپٹنگ آف پاکستان's relations with the ویسٹ. اور اگر آپ دوروں کی ٹائمنگ دیکھیں تو تقریباً سائملٹینیس ہے. اگر ایک ہائی پروفائل دورہ واشنگٹن میں ہوا ہے تو بیجنگ میں بھی ہوا ہے. جو ہائی پروفائل دار ہیں، فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہائی پروفائل لوگ ہیں جو اس وقت پالیسی میکنگ کا فیس ہیں، اگر وہ واشنگٹن گئے ہیں تو وہ بیجنگ بھی گئے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان ہیز بین ویری کیٹیگوریکل اور کلیئرٹی وہاں آئی ہے. اور انڈیا کو اس وقت ٹرمپ صاحب کی حکومت بالخصوص بار بار سوال اٹھاتا ہے انڈیا کی قبلے کی طرف، سوٹو سے انڈیا کی لائلٹیز کی طرف. فار ایگزامپل وہ بات کرتا ہے کہ انڈیا برکس میں کیا کر رہا ہے، انڈیا ایس سی او میں کیا کر رہا ہے، انڈیا کیوں ہمارے ساتھ اس طور نہیں ہے جس طور ہم نے انڈیا کو بیک اپ کیا یا انڈیا کی پشت پناہی کی. سو دیر آر سیریس کوسچنز اباؤٹ انڈیاز بیہیویئر. بٹ اگین یہ کتنا سسٹینیبل ہے، امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کیا یہ کوئی واقعی شفٹ لائے گا ویسٹ کی پالیسی میں ان ساؤتھ ایشیا؟ دس از یٹ ٹو بی سین، بٹ سم ویری بیبی اسٹیپس ہیو بین ٹیکن جو میرا خیال ہے بہت کرٹیکل ہیں. اچھا ضمیر صاحب، ایک جو بڑا سوال اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے کہ جی انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گا اور انڈیا جناب ریٹیلیٹ کرے گا، اور پروبیبلی اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے ان سو مینی ویز. کیا یہ ممکن ہے کہ نومبر سے پہلے، کیونکہ نومبر میں ان کے الیکشنز جو ہیں انڈیا میں بہار کے کسی حد تک کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس سے آگے یا پیچھے کوئی اس قسم کا حرکت دوبارہ کر سکتا ہے؟ پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے میں جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں اس کا میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا تھا کہ جی. ایک بہت اہم فیصلہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے پچھلے دنوں، اور وہ یہ ہے کہ بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی مجید بریگیڈ کو جی. انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. جی. میں اس کا حوالہ اس طرح سے اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کچھ پچھلے سال اکتوبر میں ہم نے کوشش کی تھی، یو این کی جو دہشت گردی کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس میں ان کو پروسکرائب کرنے کے لیے مجید بریگیڈ کو، اور وہاں پر ہندوستان کے کہنے پر امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے اس پر ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر اس پر ہولڈ رکھا تھا. ٹھیک. تو یہ میرے خیال میں، یہ لوگوں نے زیادہ شاید اتنا نوٹس نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ میرے خیال میں ایک یہ بہت بڑا قدم لیا امریکہ نے، اور اس کی وجہ سے جو ہندوستان بی ایل اے کو، مجید بریگیڈ کو دہشت گردی ہمارے خلاف پھیلا رہا ہے، اور اس کو مجھے خیال ہے کافی نقصان پہنچے گا اور ہندوستان کو محتاط ہو جانا پڑے گا اس کے بارے میں. تو یہ ٹھیک. جہاں تک آپ اگلے نومبر تک ہو سکتا ہے اس کی، میرا خیال ہے کہ چانسز 50% سے زیادہ چانسز میں کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ شیطانی، کچھ نہ کچھ یہ پرووکیشن ہندوستان کی طرف سے آئے گی. صرف میں اس کا جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بار یہ جو مئی میں جو کرائسس تھا، اس بار ہندوستان نے، مودی کی حکومت نے اتنے اپنے ایکسپیکٹیشنز اور اتنی اپنی جو کلیمز تھیں وہ اتنی بڑھا دی تھی کہ ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا، لاہور کو ڈسٹروائے کر دیا، یہ ساری چیزیں. تو جب اس کے اوپر بحث ہوئی ہے لوک سبھا میں، تو اپوزیشن سے راہل گاندھی اور دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی
اگر تم اتنے ہی تم نے کامیابیاں تم نے حاصل کی تھی تو جنگ بندی کیوں کی تم نے؟ ہاں اسی تو اب یہ ان کو ذرا محتاط رہنا پڑے گا کہ ہم ابھی کریں گے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ کچھ کرتے ہیں خدا نخواستہ حملہ پاکستان تو اس کا جوابی حملہ آئے گا پاکستان سے، اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ان کو بھی پتا ہے. اور وہ جو ایکسچینج ہے، ملٹری ایکسچینج، وہ ادھر سے شروع ہوگا جہاں لاسٹ ٹائم ختم ہوئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسکیلیٹڈ سٹیپ ہوگا، اور حالانکہ یہ اس قسم کی ایڈونچرزم مودی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس بار زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. لیکن اس نے راستہ کھلا رکھا ہے، کیونکہ وہ اس نے کہا ہے کہ جی سیز فائر کو ہم نے پوز کیا ہے. سو یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ ایک خطرہ ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی اچھی انپٹس دی، اور میرے خیال میں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ رشیا یوکرین کانفلکٹ، وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ دا ہل اسٹریٹجی کیا ہے، کس طریقے سے وہ چینج ہو رہی ہے، اور یہ کیا ٹرمپ کے ساتھ ساتھ جب اگر ٹرمپ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی یہی اسٹریٹجی رہے گی، کیا ڈیموکریٹس بھی یہی اسٹریٹجی لے کے چلیں گے، کیونکہ ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے. کیونکہ ایک سول سپر پاور کا رول جو ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، اور اسی کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں. اور یہاں پہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ تر انگیجمنٹ پہ نظر آتی ہے، ان کا فوکس جو ہے انگیجمنٹ پہ نظر آتا ہے. سو دیر از اے ڈفرینس. انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ پہ بھی ہم نے بات کی تھی، اور کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر جو ہے مودی کر سکتا ہے، ایک اور بیوقوفی ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو تیار ہونا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ ندامت اٹھانی پڑے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.